كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے زندہ اور مرحوم انسان کے رشتے کے بارے میں، اور ہم شروع کریں گے ایک بہت ہی دلچسپ سوال سے جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اور جاننے کے لیے بے قرار ہے کہ کیا مرحوم انسان ہمیں سن سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں سن سکتے ہیں جب ہم ان کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم انہیں سلام بھیجتے ہیں یا ہم انہیں سلام کہتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں سن سکتے ہیں؟ کیا وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے ملنے آئے ہیں؟ یہ مسئلہ جسے سماع الموتیٰ کہتے ہیں، یہ ایک ایگزامپل کی طرح ہے۔ اسے یوز کیا جاتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ سنی اسلام میں بھی تھیولوجیکل یعنی عقیدے کے نظریے میں فرق ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہم جو 6 ارکان ہے اس میں ہمارا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور بہت سارے مسئلے ہیں اس میں ہم سب ایک ہی رائے رکھتے ہیں، پر کچھ چیزوں میں اختلاف ہے اور یہ صحابہ کے زمانے سے ہے۔ اور یہ 1 نمبر پہ ہے، کیا مرحوم سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پہ صحابہ کے بیچ بھی اختلاف تھا، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ اختلاف صحابہ کی نسل یعنی جنریشن سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ سوچے کہ ہمارے ٹائم میں اس میں اختلاف کیسے نہیں ہو سکتا، تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے تفسیر میں چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اختلاف کیسے ہے اور کیوں ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس میں ایک رائے یعنی اوپینین نہیں ہے۔ جان لیجئے کہ آج ہم مرحوم کے اپنی قبر کے آس پاس کی آواز سننے کے بارے میں سمجھنے والے ہیں، نہ کہ کہیں کی بھی آواز سننے کے بارے میں۔ کوئی بھی علماء نے یہ نہیں کہا کہ مرحوم کہیں کی بھی آواز سن سکتے ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے جو السمیع ہے، البصیر ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ اگر آپ قبر پہ جاتے ہو اور اس کے پاس کھڑے ہو تو کیا مرحوم سن سکتے ہیں؟ تو ہم شروع کرتے ہیں ان لوگوں کی بات لے کر جو کہتے ہیں کہ مرحوم سن نہیں سکتے، اور اس بات کی شروعات ہوتی ہے اس گروپ کے سب سے بڑی ہیڈ جیسے جو سرپرست ہے ہماری پیاری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ وہ کہتی ہے کہ مرحوم سن نہیں سکتے، اور اس لیے کچھ صحابہ اور علماء یہ رائے، یہ ویو پوائنٹ کو فالو کرتے ہیں، اور یہ ثبوت ایویڈنس وہ کہتی ہے کہ قرآن میں ہے۔ لگتا ہے کہ قرآن یہ واضح کرتا ہے کہ مردہ سن نہیں سکتے، تو اس کے بارے میں کافی سارے آیتیں ہیں، پر ہم اس کلاس میں ان میں سے 3 دیکھیں گے۔ تو سورۃ النمل میں آیت نمبر 80 اور سورۃ الروم میں آیت نمبر 52، یہ دونوں بھی آیتیں جو ہے یہ ایگزیکٹلی سیم، یہ ہو آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، آپ یا رسول اللہ مرحوم انسان کو سنا نہیں سکتے ہو، اور کوئی ایروگنٹ یعنی متکبر ہے اور وہ آپ کی بات سے اپنا منہ پھیر دے تو آپ انہیں نہیں سنا سکتے۔ اس کی تفسیر کی ایسی ہے جیسے مردہ انسان سن نہیں سکتا، اسی طرح یہ قریشی جو متکبر ہے نہیں سن سکتے۔ یہ دونوں آیتیں جو ایگزیکٹلی سیم ہے اس کی تفسیر ہے۔ جو آپ کا میسج سننا نہیں چاہتا
یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مردہ انسان کی طرح ہے۔ تو ایروگینٹ یعنی متکبر انسان اور مرا ہوا انسان آپ کی بات سن نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے کہ مردہ انسان سن نہیں سکتا۔ تیسری آیت ہے جو یہ بتاتی ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22۔ اس میں کہا گیا ہے زندہ اور مردہ انسان ایک جیسے نہیں ہے، اللہ جسے چاہے اسے سننے کی قوت عطا فرمائے، آپ قبر میں لیٹے ہوئے انسانوں کو سننے کی صلاحیت نہیں دے سکتے۔ اب ریفرنس ہے یہاں زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ ایک جیسے نہیں ہے وہ انسان جس میں ایمان ہو اور کفر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زندہ کہتے ہیں اس انسان کو جس میں ایمان ہے، اور مردہ کہتے ہیں اس انسان کو جس میں کفر ہے۔ قرآن میں کافی جگہ پہ ایسا کہا گیا ہے، جیسے اوامن کان میتن فاحیینا، اس کی مثال دو جو مرا ہوا تھا اور اسے ہم نے زندہ کیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ ہے مثال ایک کافر کی جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام میں داخل کیا۔ کافر جو مرا ہوا تھا اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلام عطا کیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والا انسان زندہ انسان کی طرح ہے اور کفر کرنے والا مردے کی طرح۔ یہ دونوں میں ایک ہی فرق ہے کہ وہ سن سکتے ہیں، اور جیسے زندہ انسان سن سکتا ہے اسی طرح ایمان والا بھی سن سکتا ہے، اور جیسے مردہ انسان نہیں سن سکتا اسی طرح کافر بھی نہیں سن سکتا۔ اس کے دل پہ ایک پردہ ہے، سمن بکمن امیون، وہ نہیں سنیں گے۔ لا یسمعون، اور یہاں پر سمع کا مطلب ہے وہ نہیں سنیں گے۔ کون سا سننے والا؟ یہ فائدہ پہنچانے والا جو سننا ہے وہ اس کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے قبر میں ہے جو وہ سن نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ایکسپلیسٹ میٹافر ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ استعمال کرتے ہیں اصل میں سننے کے لیے۔ سننا جو نفع پہنچاتا ہے، جو ایک ایمان والا سن سکتا ہے اور ایک کافر سن نہیں سکتا۔ تو یہ آیت کافی ایکسپلیسٹ ہے ایک گروپ کے لیے۔ اور اب دوسرے گروپ کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے علماء اکرام ہیں، جس کے ہیڈ ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے ابن عمر اور کافی سارے صحابہ، اور ان کا ثبوت یہ ہے بہت سارے حدیث، قرآن نہیں ہے لیکن حدیث ہے جو بتاتے ہیں کہ مرحوم انسان سن سکتا ہے۔ اور اس میں سے ایک میں حدیث یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں مشرکون لوگوں کو دفنایا، انس ابن مالک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے لوگوں کی قبر کو 3 دن کے لیے چھوڑ دیا، اور پھر جب وہ مدینہ لوٹ رہے تھے وہ ان قبروں کے پاس سے گزرے اور زور سے چلا کر انہوں نے کہا، یا ابو جہل ابن ہشام، یا امیہ ابن خلف، یا عتبہ ابن ربیعہ، یا شیبہ ابن ربیعہ۔ انہوں نے 4 صنادید کے نام لیے، 4 سب سے خراب لیڈرز جو قریش کے جنہیں دفنایا تھا ان کے نام لیے۔ الیس وجدتم ما ود ربکم حق فانی قد وجدتم ربی حق، تم نے کیا پایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے لوگوں سے کہہ رہے تھے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ کیف یسمع، وہ کیسے سن سکتے ہیں آپ کو؟ وَأَنْتُ يُجِيبُ، وہ کیسے جواب دے سکتے ہیں آپ کو جب آپ ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں؟ وَقَدْ زَيَّفُوا،
اور ان کا جسم اپنی مٹی میں ملنے لگا ہوگا، کیسے سن سکتے ہیں وہ آپ کو اپنی قبر میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدی ما انتم بی اسمعون بمنہم ولکن لا يقدرون ان یجیبوا، میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کے ہاتھ میں میری روح ہے، تم ابھی جیسے مجھے سن سکتے ہو اسی طرح وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور یہ بخاری، مسلم اور بہت سارے سیرت کی کتابوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے تم مجھے سن رہے ہو وہ بھی مجھے سن سکتے ہیں، پر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ کنویں کو ڈھک دو جس میں انہیں دفنایا ہے۔ آج بھی ہم جب بدر کے میدان میں جاتے ہیں، یہ لوکیشن کو دکھایا جاتا ہے جس کنویں میں انہیں ڈالا گیا تھا۔ یہ اول ثبوت ہے جو عمر ابن خطاب اور ان کے بیٹے ابن عمر استعمال کر رہے ہیں کہ مرحوم انسان سن سکتا ہے۔ اور دوسرے ثبوت یہ صحیح بخاری میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان العبد الی وضو فی قبرہ، جب مرحوم کو قبر میں اتارا جاتا ہے تولی عنہا اصحابہ وانہ لیسمع نالہم، جب اس کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں، مرحوم کو دفنایا گیا ہے، ان جاتے ہوئے لوگوں کی قدموں کی آواز وہ سن سکتے ہیں۔ یہ بھی اول ثبوت ہے، قبر میں کا انسان قدموں کی آہٹ سن سکتا ہے اپنے ساتھیوں کی، یہ دوسرا ثبوت ہے۔ تیسرا ثبوت مشہور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی بخاری میں، مسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مدینہ کے قبرستان میں جاؤ، بقیع الغرقد میں جاؤ۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو نکل پڑے اور عائشہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے گئی یہ دیکھنے کی وہ کہاں جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے بقیع میں، السلام علیکم یا اہل قوم من المسلمین والمؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ وَبِكُمْ لَحِقُونَ نَصْرُ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمْ عافیہ۔ یہ دعا ہے جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے دکھاتا ہے کہ مرحوم سن سکتے ہیں؟ علماء کا ماننا ہے کہ یہ سلام تحیہ کا سلام ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ جیسے کوئی زندہ انسان کو ہم سلام کرتے ہیں، ہم قبر کے انسانوں کو بھی سلام دے رہے ہیں، تو یہ تحیہ ہے، یہ ویلکم کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں جیسے وہ ان سے بات کر رہے ہو، وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ وَبِكُمْ لَحِقُونَ، بس تھوڑی ہی دیر میں تم سب سے ملوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، میری موت آ رہی ہے اور میں تم سب سے جلد ملوں گا۔ یہ دکھلاتا ہے کہ مرحوم انسان سن سکتے ہیں۔ چوتھا ثبوت یہ متواتر روایت نریشن ہے، 15 سے زیادہ صحابی نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو بھی مجھ پر صلات اور سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے سلام مجھ تک پہنچائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک ورژن میں ہے کہ فرشتے گھوم رہے ہے ارض پہ، ان کا صرف یہ کام ہے کہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچانا، تو کبھی بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجے یہ فرشتے اسے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ قبر کا انسان جانتا ہے ان پر سلام بھیجا ہوا، خاص طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پانچواں ثبوت یہ صحیح ابن حبان اور دوسری کتابوں میں ہے۔ یہ حدیث کی جو پرائمری 6 کتابیں ہیں، 6 بکس ہے،
اس میں نہیں ہے. یہ ٹرشری بکس میں اس کا ذکر آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من رجل یمر علی قبر رجل کنی ینہ فی الدنیا فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام. اس کے معنی ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں ہے دنیا میں جو اپنے جاننے والے کی قبر پہ جاتا ہے اور وہ اسے سلام کرتا ہے اور قبر کے انسان کو یہ پتا چلتا ہے اور وہ بھی سلام واپس کرتا ہے. اور ایک حدیث بہت سارے کنٹروورسی کا یہ حصہ ہے یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، اوتھینٹک ہے یا نہیں. میجر علماء کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک مسنگ لنک ہے. یہ بس ہمیں جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی جو ہمیں انفارمیشن ہے اس کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ سکیں. اور ایک ثبوت ہے عمرو ابن العاص کی وصیہ میں. یہ صحیح مسلم میں ہے. جب عمرو ابن العاص کا انتقال ہونے والا تھا انہوں نے ان کی فیملی کو یہ کہا کہ جب تم مجھے دفناؤ تو وہاں کھڑے رہو اتنے ٹائم تک، اتنے وقت تک کہ جتنا وقت ایک جانور کو ذبح کر اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں لگے. یہ ایک عربک ایکسپریشن ہے. اس وقت گھڑی نہیں تھی تو ایک طرح سے یہ وقت کا ٹائم کو گننے کا ایکسپریشن ہے. تو یہ ہمارے وقت کے حساب سے آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے. تو عمرو کہہ رہے ہیں کہ مجھے دفنا کر نکل مت جانا، تھوڑی دیر رکنا کہ مجھے تمہارے رہنے سے آرام ملے تھوڑا آرام ملے اور میں جواب دے پاؤں منکر اور نکیر کے سوالوں کا. اور یہ حدیث یہ دکھاتی ہے کہ قبر کے انسان کو باہر کے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. تو یہ مین ثبوت ہے جو یوز ہوتے ہیں. اس میں ایک اور ایڈیشن ہے جو متواتر نریشن علماء کے ہے اور متقی مومن کے اور مومن کے عوام سے کہ قبر کے لوگوں کو احساس ہوتا ہے اگر کوئی ان سے ملنے آیا ہو تو ان خوابوں سے جو زندہ انسان دیکھتے ہیں مرحوم کے. یہ مشہور کتابوں میں آیا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ علماء نے کہا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ ان کے کوئی شیخ گزر گئے اور انہوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے ملنے پھر وہ اسی لیے ان کی قبر پہ گئے. تو یہ بات کہ مرحوم انسان زندہ انسان کے خواب میں آتا ہے اور کچھ کہتا ہے اور وہ مرحوم ان سے کہتے ہیں کہ تم کتنے دنوں سے آئے نہیں میری قبر پہ، یہ متواتر ہے. لیکن یہ جان لیجئے ہمارا شریعہ اور عقیدہ یہ خوابوں کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ اول ثبوت بھی نہیں ہے کوئی بات کا. یہ جان لیجئے کہ یہ صرف سپورٹنگ ثبوت ہے. ابن القیم نے بھی اسے بیان کیا ہے کہ یہ متواتر ہے کہ کسی نے اپنے پیاروں کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے پھر ان کی قبر کو وزٹ کیا اور قبر والے کو پتا چلا کہ یہ انسان ان کی قبر پہ آیا ہے. اب یہ علماء کا گروپ وہ قرآن کی آیتوں کو کیسے سمجھتے ہیں جو ہم نے دیکھے تھے کہ جس کا ذکر پہلے گروپ میں تھا. تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ گروپ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مرحوم سن نہیں سکتا تو یہ اصل سننا نہیں ہے، یہ ایکچوئل سننے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. اور اس کا ثبوت وہ اس آیت کے کانٹیکسٹ سے دیتے ہیں کیونکہ جب اللہ قریش کو سمن کہتے ہیں تو وہ سچ میں سم یعنی بہرے نہیں ہے، وہ صرف رسول اللہ کے پیغام کی طرف بہرے ہے. وہ باقی چیزیں سن سکتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سننے سے متعلق نہیں ہے، یہ قلب کی بات ہے، ان کے دل سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ
فَإِنَّهَا لَتَمَّ الْأَبْصَارُ وَلَكَتَمَّ أَرَوَتْ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، تمہارا دل بھی دیکھ سکتا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں، سخت ہو گئے ہیں۔ تو یہ قرآن میں ہے۔ تو یہی ڈفرنس ہے گروپ 1 اور گروپ 2 میں۔ گروپ 1 کا کہنا ہے کہ وہ آواز نہیں سن سکتے، اور گروپ 2 کہتے ہیں کہ وہ سن سکتے ہیں، بس ان کے دل نہیں سن سکتے۔ تو اس طرح گروپ 2 گروپ 1 کے ثبوتوں کو ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا اس کی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا ڈفرنس ہے۔ اب ہم اس کو الٹ کر دیکھتے ہیں، گروپ 1 کا کیا کہنا ہے گروپ 2 کے بارے میں۔ ہمیں دونوں طرف سے دیکھنا ہوگا تاکہ ہم سب چیزیں سمجھ پائے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی ثبوت تم لے آئے ہو یہ ایکسیپشنز ہے جنرل رول سے، اور اسے ہم قاعدہ نہیں بنا سکتے۔ بدر کے لوگ جو ہے ان کا ایکسیپشن تھا، یہ صرف ان کے لیے تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے تم سن سکتے ہو ویسے ہی وہ قبر میں سن سکتے ہیں، مگر یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے، باقی سب کے لیے نہیں۔ اور وہ ثبوت جہاں یہ کہا گیا ہے کہ مرحوم جانے والے کی قدموں کی آواز سن سکتے ہیں، اس پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس تھوڑے پل کے لیے ہے، جب روح جسد کے پاس لائی جاتی ہے اور منکر اور نکیر آتے ہیں، بس تب تک ہی۔ یہ ہم نے برہ ابن عازم کی حدیث میں بہت تفصیل سے دیکھے تھے۔ اس کے بعد یہ سننا ختم ہوتا ہے، اور وہ حدیث جو ہم نے دیکھے جس میں ایک انسان مرحوم کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے سن سکتا ہے، گروپ 1 کے حساب سے یہ ایک ویک حدیث ہے۔ تو یہ دو گروپس ہے اور ان کے پوائنٹس ہے جو ہم نے دیکھے، ان کا کہنا اور ان کی دلیل دیکھے۔ اب میجورٹی علماء کس طرف ہے یہ تھوڑا جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرحوم سن سکتا ہے، یہ میجورٹی کا ماننا ہے۔ اگر ہم نام دیکھیں کہ جتنے لوگوں نے یہ کہا ہے تو وہ میجورٹی میں ہے گروپ 1 کی کمپیرزن میں، اور اس لسٹ کی شروعات ہوتی ہے اس لسٹ کی شروعات ہوتی ہے عمر ابن خطاب اور ان کے بیٹے ابن عمر، انس ابن مالک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑے نام ہیں صحابہ کے۔ اور علماء میں سے ابن حزم، ابن النووی، ابن السیوطی، ابن تیمیہ، ابن القیم اور ابن کثیر نے بھی یہ کہا ہے کہ مرحوم سن سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ ان کے مجموعہ فتاوی میں کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا مردہ ان کے قبر میں بات کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ہاں، یہ بات صاف ہے کہ مردہ ان کے قبر میں بات کر سکتے ہیں، یعنی مردہ ایک دوسرے کے ساتھ برزخ میں بات کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور مردہ سن سکتے ہیں جو ان سے بات کر رہے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مردہ انسانوں کے قدموں کی آواز سن سکتے ہیں جب وہ دفنا کر واپس جائے۔ یہ ابن تیمیہ انہوں نے کہا ہے۔ ابن القیم اپنی کتاب الروح میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات میں یہ انٹینڈ نہیں کیا ہے ان کلا لتس معل موتا، یہ آیات ہے کہ مردہ سن نہیں سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردہ قدموں کی آواز سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بدر کے مردہ سن سکتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہم قبر پہ جائے تو اسی طرح سلام دینا چاہیے جیسے ہم زندہ انسانوں کو سلام دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی مسلم بھائی اپنے دوسرے مسلم بھائی کی قبر پر جاتا ہے تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو
ابن تیمیہ، ابن القیم، یہ دونوں اس پر فرم ہیں کہ مردہ سن سکتے ہیں۔ تو اس بات پر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس میں اس بات پر اور بھی تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے اس کے بارے میں اور کیا کہنے ہیں۔ اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔